بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا چنبل داد کے بارے میں۔ یہ چنبل اور داد وہ بیماری ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور دانوں پہ چھلکے، اور وہ چھلکے آرام سے کھرچے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ان میں خارش نہیں ہوتی، اور اگر خارش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور اس میں جب یہ چنبل ہو یا داد جلد پر نشان پڑ جاتے ہیں اور کوئی مخصوص مقام نہیں ہے، جسم میں جہاں مرضی چنبل بھی ہو جائے، داد بھی ہو جائے، زیادہ تر پاؤں، ہاتھوں اور پشت پہ ہوتی ہے۔ اور اس کا اسباب یہ ہے کہ آدمی اگر گندا زیادہ رہے، گندے ماحول میں رہے، اور بواسیر کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کا علاج کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کھرچتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر جب وہ ایک رگ ہے اس کو کھینچ کے نکالیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ بیماری دور تو نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ خطرناک دوائیاں حتیٰ کہ جب تیزاب تک لگا دیتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس کا علاج بڑا سہل اور آسان ہے۔ جس آدمی کا بھی چنبل ہے، داد ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق خارش کے خاندان سے ہے، سورائسس ہو، خارش ہو، چنبل ہو، داد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خون صاف نہیں ہے، کسی وجہ سے گندا ہو گیا ہے۔ تو کھانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نیم کے پتے اور دوسرا مہندی کے پتے۔ دونوں تازہ لے لیں، پنساری سے خشک لے لیں، ان کا باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، اگر کڑواہٹ برداشت کر سکتے ہو تو ویسے ہی کھا لو، ورنہ بڑا کپسول 0.7 کپسول بھر کے صبح دوپہر شام کھا لیں، اس سے بھی بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح گندک آملہ سار، یہ کھانے والی گندک ہوتی ہے، کافی ساری میڈیسن اسی سے بنائی جاتی ہیں، پیراسیٹامول وغیرہ اسی سے بنتی ہیں۔ تو یہ گندک آملہ سار 2 تولہ، اور بنگلہ پان کا پتا 10 عدد۔ پان کے پتے کو آپ کوٹ کر نچوڑ کر اس کا عرق نکال لیں، اور اس کے اندر گندک کو کھل کریں۔ جب یہ یکجا ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، تو ان کو لوہے کی ایک سیخ پہ، آئینی سیخ پہ لپیٹ کر اچھی طرح لپیٹ لیں، اور تارا میرا کے جب وہ تیل کے اندر اسے ڈبو کر اس کو آگ لگا دیں۔ آگ لگ جائے گی اور اس کے نیچے آپ ایک پیالہ رکھ لیں، وہ گندک اور بنگلہ پان کا عرق نیچے گرے گا سرخ رنگ کا، اور یہ
زبردست مصفی خون ہے، اور آپ اسے 2 قطروں کی شکل میں یعنی 2 قطرے روزانہ صبح شام استعمال کریں۔ داد اور چنبل دونوں سے جب آپ کو نجات مل جائے گی، اور یہ قطرے آپ نے یا فتاشا کے اندر یا شکر کے اندر ڈال کے استعمال کرنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بہت زبردست روغن ہے، وہ روغن یہ ہے کہ تارپین کا تیل یہ ہر جگہ سے میڈیکل کی دکانوں سے بھی مل جاتا ہے، عام دکانوں سے بھی تارپین کا تیل مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے، اور کاربالک ایسڈ یہ بھی میڈیکل کی دکان سے مل جائے گا۔ کاربالک ایسڈ یہ 1 تولہ، اور پیپر منٹ آئل 6 ماشا، اور کافور 2 تولہ۔ روغن تارپین 5 تولہ ہو گیا، کاربالک ایسڈ جا وہ 1 تولہ ہو گیا، پیپر منٹ آئل 6 ماشا ہو گیا، اور جا وہ کافور یہ 2 تولہ ہو گیا۔ کافور آپ نے دیسی لینا ہے۔ ان میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے جا بوتل کے اندر رکھ کے دھوپ میں رکھ لو۔ یہ 5-4 منٹ کے بعد سارا مکس ہو کے تیل بن جائے گا۔ اب یہ تیل آپ نے چنبل پہ بھی لگانا ہے، دانت پہ بھی لگانا ہے، صبح شام 2 وقت لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز چنبل، دانت، خارش یہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور ایک اور فارمولہ، ایک اور نسخہ اور ایک اور ٹوٹکا ہے، وہ ہے صدف سوختہ۔ یہ CP آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے کنارے پڑی رہتی ہے، پنساری کے بعد منو اور ٹنو کے حساب سے پڑی رہتی ہے۔ تو یہ CP آپ نے لا کر اسے جلا لینا ہے، جتنی مرضی ہو، 1 تولہ ہو، 1 چھٹانک ہو، 1 پاؤ ہو، جلا کر آپ نے اسے بالکل جلا دینا ہے۔ جب یہ جل جائے تو اسے آپ باریک گرائنڈر کر لو، باریک گرائنڈر کر کے تو آپ نے مکھن کے اندر اسے مکس کرنا ہے، جتنا جب وہ ایک مرب سی بن جائے، جب مرب تیار ہو جائے گی، جب صدف سوختہ 1 تولہ اور مکھن جب وہ آپ نے 3 تولہ لینا ہے، اسے برابر سرابر کی مرم بن جائے گی۔ تو صدف سوختہ CP جب وہ لے کے جلا کے آپ نے 1 تولہ اور مکھن جب وہ 3 تولہ، ان دونوں کو اچھی طرح مرم بنا لیں، بالکل مرم باریک پاؤڈر مکس کر کے آپ رکھ لیں۔ آپ چنبل پہ لگائیں، دانت پہ لگائیں، اور خارش کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جس جگہ چنبل ہو دانت ہو آپ وہاں لگا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نامراد بیماری سے بہت جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔